اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ آج ہم کو سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 26 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آیت کل سے شروع ہوتی ہے۔ کل عربی میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو ناؤن ہوتا ہے اس کے لاسٹ پر دو پیش آتے ہیں۔ اس قاعدے کے مطابق یہ کلن ہونا چاہیے، مگر یہاں کلن نہیں ہے، یہاں کلو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مضاف بن گیا، کیونکہ مضاف جو لفظ بنتا ہے اس کے ساتھ ایک ہی پیش آتا ہے، مضاف۔ مبتدا بھی ہے، سبجیکٹ بھی یہی ہے، اور اس کا ڈبل رول ہے، یہ مضاف بھی ہے۔ اس کا مضاف الیہ یہ والا بنتا ہے، مضاف الیہ۔ اس طرح یہ پوسیسو کیس بنتا ہے، کل من پوسیسو کیس بنتا ہے۔ آپ کو من کی زیر اگر سمجھ نہیں آتی ہے تو میں ایک اور لفظ استعمال کروں گا۔ یہ کلن ہے اور دوسرا لفظ ہے شیئن۔ ان دو چیزوں کا ہم مضاف اور مضاف الیہ کیسے بنائیں گے؟ اس کا پیش اٹھے گا، اس کے دونوں پیش اٹھیں گے اور ان کے بدلے دو زیر آئیں گے۔ اس طرح یہ ورڈ کل شیئن بن گیا، کل شیئن بن گیا۔ یہ لفظ مضاف ہے اور یہ زیر والا جو ہے، اس کے جو دو زیر آتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں مضاف الیہ۔ کل شیئن ہر کوئی چیز۔ اب ہم شیئن کو ادھر سے ہٹائیں گے اور اس ڈبے میں من لگائیں گے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہے، کیونکہ اس من کو اس کے ساتھ رشتہ ہے، یہ مضاف الیہ بنتا ہے، لہذا جو من ہے من بھی مضاف الیہ بن گیا۔ قاعدہ ہے مضاف اور مضاف الیہ کیسے بنتا ہے، وہ میں نے آپ کو سکھایا کہ ادھر اگر کلن ہے ادھر شیئن ہے تو ایک کو پیش ہٹاتے ہیں اور دوسرے کو پیش ہٹاتے ہیں اور اس کے بدلے دو زیر دیتے ہیں۔ اس طرح کل شیئن بنتا ہے، کل شیئن مضاف الیہ بنتا ہے۔ اگر ہم کل شیئن کے بدلے کل من لگائیں گے تو یہ من جو ہے یہ مضاف الیہ بن گیا ہے۔ یہ ایک دفعہ یاد نہیں رہتا ہے، میں اس کی بار بار آپ کو وضاحت کرتے رہوں گا تاکہ آپ کی سمجھ میں یہ پورا پکڑ لے گا۔ کلو مبتدا سبجیکٹ اور کیا ہے؟ مضاف ہے۔
اس کا رشتہ بنتا ہے، اس کے ساتھ بنتا ہے اور یہ مضاف الیہ بنتا ہے. علی یہ تو اعلیٰ ہے اور اس کے ساتھ ہا ہے. when the pronoun joins a preposition we get جارن و مجرور. ہم اس کو جار مجرور مانتے ہیں. اب معنی کے لحاظ سے ہا کہاں جائے گا؟ یہ ہا جو ہے علیہا اوس پر، یہ اوس کہاں جاتا ہے؟ کل من ہر چیز، علیہا اوس پر، فانن یہ فانن جو ہے یہ کل کے ساتھ ملتا ہے. فانن، اس فانن جب یہ مبتدا آ گیا اور یہ اس کی خبر ہے، پریڈیکیٹ، یہ پریڈیکیٹ ہے. ہمارا سیدھا سادہ جملہ ہے کلن فانیٌ کلن فانیٌ، ہر فانی چیز. پھر اس کے ساتھ آ گیا ہے کل من، ہر کوئی چیز. علیہا آ گیا ہے اس پر. ہا کے بدلے اگر ہم لکھیں گے وہ لفظ، وہ تو آتا ہے الارض. کیونکہ علی آ گیا، علی زیر والا حرف ہے، یہ حرف جر ہے. الارض کا پیش اٹھے گا اور اس کو زیر لگے گی. الارض یہ بن گیا اسم مجرور. اب ارض کے بدلے ادھر آ گیا ہے ہا. اب ہا مجرور آ گیا، اگرچہ وہ پروناؤن ہے، اب ہا مجرور آ گیا. علیہا، کل من علیہا، ہر کوئی چیز جو اس زمین پر ہے، فنا ہونے والی ہے، پیریشیبل ہے، فنا ہونے والی ہے. یہ تو پیریشیبل ہے. یہ کلو کی خبر بنتی ہے. ایکچولی یہ فانن جو ہے یہ فانیون ہے، فانیون. اب یہ گر گیا ہے، اس کے اپنے قاعدے ہیں گرنے کے، اور اس کے بدلے ایکسٹرا زیر نون کو مل گئی. نون کو جو ایک ہی زیر تھی اس کو دوسری زیر مل گئی. اس طرح یہ فانن بن گیا. اس طریقے کو عربی میں منقوص کہتے ہیں. منقوص کا قاعدہ جو ہے وہ ہم آگے والے سبقوں میں پڑھیں گے. کل من علیہا فان، ہر چیز جو زمین پر ہے وہ فنا ہونے والی ہے، فنا ہو جائے گی. یبقا فعل مضارع ہے، فعل مضارع یہ بقیہ سے آیا ہے. بقیہ یبقا.
باقیہ یبقا وہ باقی رہتا ہے. اب یبقا کا جو فاعل ہے وہ نہیں ہے کیونکہ اس کے بدلے وجہ آیا ہے. وجہ اس کا فاعل بنتا ہے. جب یہ وجہ اس میں ساتھ نہیں ہوگا، جب سینٹنس میں فاعل نہیں ہوگا، اس وقت ہم اس کا پروناؤن ہی استعمال کرتے ہیں. وجہ اس کا چہرہ، یبقا باقی رہتا ہے، باقی رہے گا. رب کا تیرے رب کا، تیرے رب کا. غور سے سنیے، یہ ربن ہے اور اس کے ساتھ جب کا ملتا ہے تو یہ ربو کا بنتا ہے. مگر ادھر ربی کا ہے. اس کا مطلب اس کو زیر کیسے آ گئی؟ اس کا مطلب ہے جو وجہ ہے یہ وجہن ہونا چاہیے، وجہن ہونا چاہیے. وجہن کا ایک پیج جب کٹ ہو گیا تو اس کے ساتھ ملا. اس طرح یہ اور یہ مضاف مضاف الیہ بن. وجہ اس کا جو پیش ہے وہ اوپر اٹھا، اس کو دو زیر لگ گئی. وجہ ربن، اب ربن اس کے ساتھ مل گیا، اس کی ایک زیر ختم ہو گئی اور ایک ہی رہ گئی وجہ ربی کا. اس طرح سے یہ مضاف ہے، یہ بھی مضاف رہا اور یہ مضاف الیہ بن گیا، پھر یہ مضاف الیہ بن گیا. بتانا کا اس کا مقصد مجھے یہ بتانا ہے، وجہ ربی کا تیرے رب کا چہرہ، تیرے رب کا چہرہ. یہ تیرا یہاں کون ہے؟ تیرا کس کو بتایا جا رہا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا. چہرہ یہاں ذات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ذات باری تعالیٰ، ذات باری تعالیٰ. چونکہ کسی چیز کی پہچان چہرہ ہوتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے وجہ کا لفظ استعمال کیا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کی ذات باقی رہتی ہے، باقی رہنے والی ہے. پھر آتا ہے ذو الجلال. ذو یہ ہم نے پڑھا ہے الجلال، جلال والاکرام، والاکرام. ذو کے بغیر یہ الجلال ہے اور یہ ہے الاکرام. جب ذو آتا ہے، ذو والا، تو یہ اپنے آنے والے کو دو زیر دیتا ہے، چونکہ الف لام ہے لہذا ایک ہی زیر آ گئی، اور یہاں بھی ایک ہی زیر. ذو الجلال، عظمت والا، عظمت والا. والاکرام، عزت والا. یہ دونوں لفظ یہ صفت بن گئی. یہ کس کے صفت ہیں؟ یہ کس کے صفت ہیں؟ یہ ذات پاک کے صفت ہیں. جو ذات وجہ کے نام سے ادھر آئی ہے، یہ صفت ذات باری تعالیٰ کے ہیں.
اور ادھر یہ ذوال جلال کس کے صفت بن گئے ہیں؟ ادھر یہ وجہ کے صفت بن گئے ہیں. وجہ اس کے صفت ذوال جلال والاکرام بن گئے ہیں. کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والا ہے. ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی ذات جو عظمت والی ہے، عزت والی ہے، صرف وہی باقی رہنے والی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو بھی آیا خود نہیں آیا، اور کچھ دیر ادھر زندگی بسر کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے. کتنی ہستیاں اب تک آئی جو چلی گئی. لہذا یہ دنیا فانی دنیا ہے. یہاں چاہے انسان ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، ہر ایک کو فنا ہونا ہے. ہر ایک مٹتا ہے، ہر ایک مٹتا ہے، اور نئے سرے سے اگتا ہے، نئے سرے سے آتا ہے. یہاں کے میوہ جات، یہاں کی فصلیں ہر سال اگتی ہیں، کھیت کھلیان بنتے ہیں، پھر فنا ہوتے ہیں. یہ ایک عارضی اس کا وجود ہے، مگر اس کائنات کو آخر کار بھی فنا ہونا ہے. اگر یہاں کچھ چیزیں وقتی طور آتی ہیں، پھر فنا ہو جاتی ہیں، پھر آتی ہیں، پھر فنا ہو جاتی ہیں، مگر ایک وقت ایسا آئے گا جب جو کچھ اس زمین پر ہے وہ مٹ جائے گا، وہ فنا ہو جائے گا. کائنات نہیں رہے گی، زمین نہیں رہے گی، یہ جو ستارے ہیں یہ نہیں رہیں گے. اگر کوئی چیز رہنے والی ہے وہ رب کی ذات ہے جو جلال والی ہے اور اکرام والی ہے. احادیث میں آیا ہے کہ جلال اور اکرام جو اللہ کے دو صفات ہیں، ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ ان دو الفاظ کو لازمی اپنے دعا میں پکڑنا ہے. جب بھی ہم دعا کریں گے تو اس میں یا ذا الجلال والاکرام ضرور پڑھا کریں گے. اسے ایک طرف تو عظمت والے رب کی یاد آتی ہے کہ وہ کتنا جلال والا رب ہے، اور دوسری طرف اس کے اکرام یاد آتے ہیں کہ اس نے اس بندے پر، ناچیز پر کتنے اکرام کیے ہیں. اللہ آپ کو رب ذوالجلال کی تعریف میں لگا دے اور مجھے بھی اس کی ثنا بیان کرنے کا موقع دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.